السلام علیکم. جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا کہ میری آواز آ رہی کیا؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے سر. اصل میں 1 میں منٹ شروع باقی تھا تو ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ آ جاتے اور اچھا رہتا. بہتر جیسا آپ مناسب سمجھیے. جی جب آپ کہیے تو شروع کرتے ہیں. جی بالکل سر، بس 1-2 منٹ ویٹ کریں گے، بس اسٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. بہتر کوئی حرج نہیں. جب آپ کہیں گے تو ہم شروع ہو جائیں گے ادھر سے. جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. معزز حاضرین و حاضرات، ابھی ویسے تو تعداد بہت کم ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کوشش کریں کہ وہ آگے، اور جو لوگ جڑنے والے ہیں ان کو بلا لیں. آج الحمدللہ ہمارے اس خطابات کے سلسلے کی دوسری کڑی ہے، اور ہم آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی استفادہ کریں گے فضیلت الدکتور شیخ شاہد مبین ندوی حفظہ اللہ سے. میں مختصراً شیخ محترم کا تعارف کرا دوں کہ شیخ محترم ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے امیر ہیں، اور خطابت کے میدان میں ماشاءاللہ اچھی دسترس ہے، اور اسی لیے خطابت کے لیے اور لوگوں کو افادے کے لیے، استفادے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے لوگوں کو دور دراز کا سفر بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ آپ سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو رہتے ہیں، چنانچہ آپ کے آن لائن دروس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور یوٹیوب چینل بھی ہے آپ کے، اپنے نام سے بھی یوٹیوب چینل ہے، لہٰذا شیخ کو یوٹیوب چینل پر بھی آپ سب سپورٹ کیجئے. اور انشاءاللہ تعالی ہم شیخ محترم سے استفادہ کریں گے ایمان باللہ اور اس کے تقاضے کے موضوع سے. میں آج کی اس نشست میں شیخ محترم کا دل سے استقبال کرتا ہوں. فیا اہلا و سہلا و مرحبا بکم. اور شیخ محترم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم طلباء کو استفادے کی غرض سے کچھ اس موضوع پر کچھ اہم دینی باتیں فرمائیں. فجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
वल-मलाइकति वल-किताबि वन-नबिय्यीन। हजरात ग्रामी, मैं आप तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू की दावत दी, ईमान बिल्लाह और उसके तकाज़े। हजरात ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, यौम आखिरत पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, आसमानी किताबों पर ईमान लाओ और नबियों पर, रसूलों पर ईमान लाओ। मालूम ये हुआ कि सबसे बड़ी नेकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाना है, और ईमान ही वो चीज है जो बाइसे नजात है। ईमान लाए बगैर कोई भी शख्स कामयाब नहीं हो सकता, ख्वाह वो दुनिया के अंदर जाहिरी तौर पर कितनी ही कामयाबी क्यों ना हासिल कर ले। ऊंचे ऊंचे मकानात बना लेना, या उम्दा प्रॉपर्टी जमा कर लेना, या ओहदा और मनसब हासिल कर लेना, ये सब बस एक साए की तरह हैं जो हैं और खत्म हो गए। लेकिन जो चीज बाकी रहने वाली है वो असल कामयाबी है, और वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाना, और उसने जो रसूल भेजा है हजरत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर ईमान लाना, जो उन्होंने बताया है उस पर ईमान लाना। चुनांचे सही मुस्लिम की रिवायत है, सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो रिवायत हदीस जिब्रील कहलाती है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और पूछा कि ईमान क्या है, मल ईमान, ईमान है क्या? तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, उसकी नाजिल करदा किताबों पर और उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, और ये कि बुरी या भली जो भी तकदीर होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है, इस बात पर ईमान लाओ। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो मालूम यह हुआ कि असल नेकी वो है ईमान का लाना, और ईमान लाने में सबसे पहली जो चीज है वो है खुद अल्लाह जल्ल जलालहू जल्ल शानहू पर ईमान लाना। अब अल्लाह पर ईमान लाया जाए, ये कैसे ईमान लाया जाए, इसके क्या तकाजे हैं, आज की हमारी गुफ्तगू इन्हीं बातों पर मुनहसिर होगी। ईमान लाने पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाने के 4 तकाजे हैं, हम मुख्तसरन उन्हें अर्ज करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के वजूद पर ईमान लाना, अल्लाह को मानना, सबसे पहली चीज है। बहुत सारे ऐसे मुल्हिद हैं, कम्युनिस्ट हैं, दहरिये हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कायल नहीं हैं, उन पर, उस पर ईमान नहीं लाते। वो ये कहते हैं जो कुछ सब खुद से हो रहा है। ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है, यह हकीकत के खिलाफ और वाक़े के खिलाफ बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में सूरह तूर के आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, ये क्या बगैर किसी के खुद ही ऐसे ही पैदा हो गए हैं, या अपने आप के खुद ही खालिक है? चुनांचे सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात पर ईमान लाया जाए। अब उसका दूसरा तकाजा क्या है कि अल्लाह के रब होने पर ईमान लाना, ये दूसरा तकाजा। पहला तकाजा अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के वजूद को मानना, उसको तस्लीम करना। और हम एक बात यहां पर बता दें कि अल्लाह पर ईमान लाने वाले एक हस्ती को, जो इस पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, उसको तस्लीम करने वाले यहूद भी हैं, नसारा भी हैं, मुशरिकीन भी हैं। तो सिर्फ अल्लाह के वजूद पर ईमान लाना इंसान की नजात के लिए काफी नहीं है। इंसान की नजात के लिए जो चीज काफी है वो अभी आगे और भी आ रही है। तो पहले तो 4 तकाजे हैं। पहला तकाजा यह है कि अल्लाह के वजूद पर ईमान लाया जाए। आप ये माने कि मेरा रब है, मेरा मालिक है, इस कायनात का खालिक है, जिसने मुझे पैदा किया है, मुझसे पहले के लोगों को पैदा किया है। ये लैलो नहार की गर्दिश उसी के हाथ में है, ये सुबह शाम उसी के हाथ में है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुव्वत और ताकत और उसके वजूद को तस्लीम। और दूसरी चीज जो है वो है अल्लाह के रब होने पर ईमान लाना। अल्लाह के रब होने को मान,
کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے رب ہونے کو تسلیم کرنا اور ماننا، یہ چیز یہود و نصارہ میں، مشرکین میں بھی پائی جاتی تھی۔ اللہ ہمارا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ کسی اکمال الشیء، کسی چیز کو مکمل کرنا، جو بھی اس کے تقاضے ہیں، حسب مقتضیات ہی، جو بھی اس کے تقاضے ہیں اس کے لحاظ سے، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ہر چیز کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پوری کرنے والا وہ رب ہے۔ رب ربی کہتے تربیت کرنا، دھیرے دھیرے کسی چیز کو بڑھانا، بڑھاتے جانا، اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ تو اللہ رب العزت کی ربوبیت کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، سب پر حاکم ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ با اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ جو چیزیں ہیں اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ آسمان سے پانی برسانے والا، زمین سے غلہ اگانے والا، ہمیں رزق دینے والا، روزی دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، سب پر حاکم، سب پر قادر، قادر مطلق وہ ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ واضح رہے یہ بات کہ اس عقیدے کو یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نجات کے لیے صرف اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ یہود اور نصارہ بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ قرآن پاک میں سورہ زخرف کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ یہ آسمان اور زمین انہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ یقیناً کہیں گے کہ ان کو انتہائی طاقتور اور دانا نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یہ بھی سورہ زخرف، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ قُلْ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، آپ کہیے پھر کہاں فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں مارے مارے پھرتے ہو، کہاں جا رہے ہیں؟ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، آپ کہہ دیئے کہ یہ تمام چیزوں کی ملکیت کس کے ہاتھوں میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ربوبیت کو تسلیم کرنا یہ ایمان کا ہمارا تقاضا ہے، لیکن نجات کے لیے صرف یہ کافی نہیں۔ دو تقاضے ہم نے بیان کیے، اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا، اور یہ دونوں چیزیں انتہائی ضروری ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کو مانے بغیر کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ لیکن واضح رہے کہ صرف اتنا مان لینا یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں۔ اب ہماری نجات کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تیسرا تقاضا اور سب سے اہم تقاضا ہے۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے تنہا الہ برحق ہونے کو تسلیم کرنا، وہی معبود برحق ہے اور وہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ وہ کہتے ہیں جس سے آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جب آپ پکارے، جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جا رہے ہوں اور ایک فوق الفطرت ہستی کو آپ پکار رہے ہوں جسے آپ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں لیکن معلوم ہے کہ وہ آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ اسے پکار رہے ہیں، اس کو آواز دے رہے ہیں۔ جب الہ بنا ہے یوں لہو سے، جس کے لیے بیتاب ہوا جائے، جس کے لیے تڑپ ہو، وہ الہ ہے۔ اب اگر آپ پریشانیوں میں ہو گئے اور پکار رہے ہیں کسی اور کو داتا اور مشکل کشا سمجھ کر، کسی کو دستگیر سمجھ کر، کسی کو پریشانیوں کا حل کرنے والا سمجھ کر، وہ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے نہیں، جس کا انتقال ہو چکا ہے، جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اور آپ اسے پکار رہے ہیں، تو یہ اس کی الوہیت میں شریک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ شرک ہرگز پسند نہیں، اور یہی وہ شرک ہے جو یہود بھی کرتے ہیں، نصارہ بھی کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، قادر مانتے ہیں، غالب مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، جیسے یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود
بہت سارے اختیارات سیدنا موسیٰ کو دے دیے، اور اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم حضرت موسیٰ کو پکارتے ہیں۔ یا اسی طرح سے عیسائیوں نے یہ مان لیا کہ اللہ تو بڑا ہے، لیکن اس نے کل اختیارات، حتیٰ کہ یوم جزا کے فیصلوں کا بھی اختیار وہ حضرت عیسیٰ کو دے دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اب ہم کس کو پکاریں؟ اب ہم عیسیٰ مسیح کو پکاریں، عیسیٰ علیہ السلام کو پکاریں گے تو وہ ہماری پکار سنیں گے، وہ ہماری پریشانیوں کو حل کریں گے۔ چنانچہ یہ ہے وہ شرک۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ لات، عزا، ہبل، منات کو پکارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہیں، یہ رب ہیں، یہ خالق و مالک ہیں، یہ نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، یا اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہوں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، یہ جو عبادتوں کے مظاہر ہیں یہ ہم اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شرک آج بھی پایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اندر بھی پایا جا رہا ہے، اہل ایمان میں بھی پایا جا رہا ہے، جو اللہ کے ربوبیت کے قائل ہیں، اللہ کے رازق اور مالک ہونے کے قائل ہیں، خالق ہونے کے قائل ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ ہم فلاں بابے کو پکار رہے ہیں، فلاں مزار پہ پکار رہے ہیں، فلاں ولی کو پکار رہے ہیں، فلاں امام کو پکار رہے ہیں، فلاں شہید کو پکار رہے ہیں، فلاں جن اور جنات کو پکار رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اللہ نہیں ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، بلکہ ان کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اور ہم ان سے مانگیں گے تو یہ اللہ سے کہیں گے اور اللہ ان کی بات نہیں ٹالے گا، ہماری بات ٹال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل غلط بات ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں جو واسطے کھڑے کر دیے گئے ہیں اور ان کی پوجا ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ یہ وہ چیز ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو بھی چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی مر گیا شرک اکبر کرتے ہوئے مر گیا اور اس نے توبہ نہ کی، مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہ کی، اسی حالت میں مر گیا، تو وہ سیدھا جہنم کا مستحق ہوگا، اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے الہ ہونے کو تسلیم کرنا، اور اس کے تقاضے ہیں ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اس عبادت کی دو شکلیں ہیں، ایک عبادت باطنی ہے اور ایک عبادت ظاہری ہے۔ باطنی عبادت جس کا تعلق دل سے ہے، جس کا تعلق ذہن سے ہے، وہ باطنی عبادت۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان دل میں اللہ کے لیے شدید محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا، اللہ رب العزت کے لیے اپنے دل میں سب سے بڑھ کر محبت رکھنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ کی الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ نمبر دو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، یہ سب باطنی عبادتیں ہیں، یہ سب عبادتوں میں داخل۔ اللہ سے شدید محبت کرنا اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ وَمَن يَقْنَطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، سورہ حجر میں فرمایا گیا اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے سوائے گمراہ لوگوں کے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ حالات آتے ہیں انسان کے اوپر، پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے، مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے، یہ پریشانیاں اللہ کی ڈالی ہوئی ہیں اور وہی ان کو دور کرنے والا ہے، اور یہ اس لیے ڈالی گئی ہیں تاکہ تمہارا کردار باہر آ جائے، تاکہ تمہارا ایمان باہر آ جائے، تاکہ تمہاری سچائی سامنے آ جائے، صدق تمہارا سامنے آ جائے، اللہ پر تمہارا کتنا بھروسہ ہے، کتنا توکل ہے، کتنا اعتماد ہے، اللہ سے کتنی محبت ہے، کتنا یقین ہے، وہ سامنے آ جائے۔ یہ حالات اس لیے آتے ہیں۔ لہذا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو، وہ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ پر ہی توکل کرنا،
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ان کا بھروسہ اٹوٹ ہوتا ہے، ان کا یقین بالکل اٹوٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا، حالات کا لانے والا، معاملات کو بنانے والا، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، پریشانیوں کو دور کر دینے والا، حالات کو تبدیل کر دینے والا، وہاں سے تمہیں رزق دینے والا جہاں سے تم نے گمان بھی نہ کیا، حالات کو اس طرح سے صحیح کر دینے والا کہ جب ساری امیدیں ٹوٹ جائیں، سارے سہارے ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کر دینے والا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، تاریکی در تاریک، بظاہر کوئی اب امکان نہیں ہے، ختم، بظاہر کوئی امکان نہیں، مچھلی نے نگل لیا ہے، سمندر کے اندر ہے، تاریکیاں ہیں، لیکن ایک بندہ مومن، وہ نبی مرسل، اللہ کو پکارتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس پریشانی سے نجات دینے والا نہیں ہے، امید کی کرن باقی ہے، اللہ پر توکل باقی ہے، اللہ پر ایمان باقی ہے، اس پر اعتماد باقی ہے، لہذا وہ آواز دیتے ہیں اللہ رب العزت کو، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ساحل پر لا کر وہ مچھلی اگل دیتی ہے اور انہیں زندگی ملتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ پر شدید اور مکمل یقین ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ ایک اور بات، اللہ کے ہر فیصلے پر صابر رہنا، جمے ہوئے رہنا، راضی برضا رہنا، اپنی زبان کو گندا نہ کرنا، اللہ کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہونا، اللہ سے ہرگز مایوس نہ ہونا، ہمیشہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر صابر رہنا اور اپنی زبان سے اسی کے حمد و ثنا بیان کرتے رہنا، اور اللہ کے عذاب سے خوف محسوس کرنا۔ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا اور اپنا حساب دے رہا ہوگا، اس دن سے ڈرنا، روز جزا سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے خوف محسوس کرنا، اللہ کی ناراضگی سے خوف محسوس کرنا، اس بات سے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس بات سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس بات سے کہیں اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے، دنیا میں بھی پکڑ اور آخرت میں بھی پکڑ، دنیا کا بھی عذاب اور آخرت کا بھی عذاب۔ لہٰذا اس بات سے چوکنا رہنا، اپنے اعمال پر اپنا محاسبہ کرتے رہنا، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا، اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر قابو رکھنا اور اپنے اعمال پر ہمیشہ نگاہ رکھنا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب کو اور اس کے خوف میں، اللہ کا خوف محسوس کرنا، گناہ کے کام کرتے وقت لرز جانا، کانپ جانا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مالک الملک مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہونا، جسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عبادات باطنی ہیں، جس کا تعلق ذہن سے ہے، دل سے ہے، محبت ہے، امید ہے، بھروسہ ہے، خوف ہے، خشیت ہے، انتہائی محبت کے ساتھ غایت درجہ کی عاجزی ہے، یہ ساری چیزیں پائی جانی چاہیے۔ پھر ظاہری عبادات ہیں اللہ رب العزت کے لیے، یہ اس کے الوہیت کا تقاضا ہے، اللہ کی قولی بندگی، اللہ کی بدنی بندگی، اللہ کی مالی بندگی۔ قولی بندگی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی قولی بندگی میں شامل ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور بھی جو دعائیں ہیں، جو دعائیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا،
اس کا فہم اور تدبر حاصل کرنا، اس کی آیتوں پر غور کرنا، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی قولی بندگی، اللہ کا تذکرہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، لوگوں کی مجلسوں میں کرنا، لوگوں کے درمیان کرنا، اور کوئی خوف نہ محسوس کرنا، غلط باتوں کو ٹوک دینا، حرام کاریاں ہو رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، ان کو روک دینا، اللہ کے خلاف چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس کے حکم کو صراحتاً توڑا جا رہا ہے، اور ایک مسلم چپ ہے، خاموش ہے؟ نہیں، اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے کہہ سکتا ہے تو زبان سے کہے، اور ان دونوں کا اگر اختیار اور طاقت نہ ہو تو دل کے اندر اس کو برا سمجھے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور اس کے بعد پھر ایمان کا ایک رائی کا دانہ برابر بھی بچتا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قولی بندگی، اللہ کی حمد و ثنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تلاوت کرنا، دعائیں پڑھنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ کو یاد کرنا، محفلوں میں یاد کرنا، تنہائی میں یاد کرنا، جب کوئی نہ ہو اس وقت اللہ کو یاد کرنا، آنسوؤں سے چہرہ بھیگ جائے، اس کے حضور اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دینا، اسے چپ کے پکارنا، یہ قولی بندگی۔ اور بدنی، اور جو ایک اور چیز ہے، قولی بندگی کا سب سے بڑا جز مشکلات میں، پریشانیوں میں اللہ کی مدد طلب کرنا۔ جب پریشانیاں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، دکھ ہو جائیں، غم آ جائیں، یاد رکھیں کہ یہ آپ کی آزمائش کے لیے ہے۔ اب آپ کے کردار کو جانچا جا رہا ہے، اب آپ کو پرکھا جا رہا ہے، اب آپ کو تولا جا رہا ہے، اب دیکھا جاتا ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ، اب یہ دیکھنا ہے، اب یہ چیک کرنا ہے کہ یہ بندے مومن، اس کے اوپر پریشانیاں آ گئیں، مصیبتیں آ گئیں، یہ پریشانیوں میں، مسائل میں گھر گیا ہے، اب اس کا کردار کیا ہوگا، اب اس کا رویہ کیا ہوگا، اب اس کی زبان کیا بولے گی، اب اس کا سہارا کون ہوگا، اب اس کا توکل کہاں ہے، اب اس کا اعتماد کہاں ہے، اب یہ کس کو پکارے گا، اب اس کے دلوں کا مرکز کون ہے، اب کون ہے جس کو یہ تڑپ کر پکار رہا ہے؟ اگر وہ اللہ جل جلالہ جل شانہ کو پکار رہا ہے تو یہ بندہ مومن ہے، موحد ہے، خالص ہے، اس کا ایمان صادق ہے۔ اور اگر یہ کسی امام کو، کسی بابا کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی دستگیر کو، کسی شہید کو، کسی جن کو، کسی جنات کو پکار رہا ہے تو پھر جان لو کہ یہ مشرک ہے، ختم اس کا ایمان، خلاص ختم ہو گیا، اس کا ایمان باقی نہ رہا۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ گھمنڈ اور غرور کرتے میری عبادت سے، اور یہاں پر عبادت کیا ہے؟ دعا، دعا کو عبادت کہا گیا ہے، دعا عبادت کہا گیا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، گودا ہے اس کا۔ سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ ہماری عبادت سے گریز کرتے ہیں وہ جہنم کے اندر ذلیل ہو کر داخل۔ سورہ زخرف کے اندر یہ بات، سورہ غافر میں یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ روایت ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح روایت۔ پھر اللہ کی بدنی بندگی، اللہ کی بدنی بندگی کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، طواف ہے، جہاد ہے، اعتکاف ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، یہ سب بدنی بندگی ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، آپ کہہ دیے کہ میری نماز ہے، میری قربانی ہے، میرا جینا ہے، میرا مرنا ہے، یہ سب کا سب ایک اللہ رب العزت کے لیے ہے، وذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، میں شرک کرنے والا نہیں، میں مومن ہوں۔ پھر اللہ کی مالی بندگی، مالی بندگی کیا ہے؟ قربانی کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اللہ کے لیے قربانی کرنا، یا جو نظر و نیاز کی جو شکل ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہو۔ اگر اللہ کے لیے نظر و نیاز ہے تو وہ جائز ہے، اور غیر اللہ کے لیے ہے تو وہ شرک ہے۔ غیروں کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں ہو جا رہی ہیں، آستانوں کے اوپر جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، دیگیں پکائی جا رہی ہیں، پلاؤ بریانی پکائی جا رہی ہے، غیر اللہ کے آستان۔ کس کو خوش کرنا مقصود ہے؟ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کس کو خوش کیا جا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ قبر والے کو خوش کیا جا رہا ہے، یہ شرک ہے۔ چنانچہ اللہ کی بندگی ہونی چاہیے
قولی بندگی اپنی زبان سے، جس میں دعا کرنا، پکارنا، مصیبت میں آواز دینا، ندا دینا، صدا دینا، فریاد کرنا، یہ سب شامل ہے. اور بدنی بندگی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور اسی طریقے سے اعتکاف کرنا، جہاد کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، یہ سب بدنی ہے بندگی. اور مالی بندگی قربانی کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ ساری یہ سب عبادات میں شامل ہے. فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اور یاد رکھیں یہ ساری بندگیاں چاہے وہ قولی ہوں یا بدنی ہوں یا مالی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، تب قابل قبول ہے، ورنہ قابل قبول نہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے شریعت اتر رہی ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے. ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو. مگر تم بہت کم ذکر حاصل کرتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت بنائی نہیں جاتی. شریعت اس کا نام نہیں ہے کہ گڑھ لی جائے، بنا لی جائے. رسوم اور رواج کا نام شریعت نہیں ہے. شریعت یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی سوچے گھنٹوں اور سوچنے کے بعد کہ اچھا چلو یہ کر لیا جائے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے. شریعت اللہ کی اتاری ہوئی ہے. شریعت محمد مصطفیٰ کے قول اور ان کے فرمان اور ان کے فتووں کا نام ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس بات سے منع کرے ٹھہر جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. اعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے. شریعت اور قانون اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. لہذا شریعت اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں، کسی انسان کے ہاتھوں کا کہ وہ کاریگری نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ جل جلالہ جل شانہ عم نوالہ کی اتاری ہوئی ہے. جو اللہ نے شریعت اتاری ہے اس کی پیروی کرو. اب ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے. زکوٰۃ کیسے دینا ہے، حج کیسے کرنا ہے، قربانی کیسی کرنی ہے، روزے کے مسائل کیا ہیں، طہارت کے مسائل کیا ہیں، صدقات کے مسائل کیا ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق کرنی چاہیے. یہ ہمارے اللہ کے ایمان لانے کا تقاضا ہے. اور چوتھی اور آخری چیز ہے اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا. اللہ رب العزت نے اپنے نام بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی صفات بیان کی ہیں. ایسی صفات جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، صحیح احادیث میں ہے. اللہ نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا، اللہ نے اپنے چہرے کا تذکرہ کیا، اللہ نے اپنے پیر کا تذکرہ کیا، اللہ نے پنڈلی کا تذکرہ کیا، اللہ نے انگلی کا تذکرہ کیا، انگلیوں کا تذکرہ کیا. ان پر ایمان لانا جیسے ہیں ویسا ہی ایمان لانا. اس میں کوئی تعویل نہ کرنا کہ اس کے یہ معنی ہیں اور یہ معنی ہیں. اللہ عرش پر ہے تو یہ کہہ دینا کہ عرش کا مطلب ہے قدرت اور طاقت اور اختیار. یہ چیز بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی تعویل نہ ہو، کوئی تعطیل نہ ہو کہ صفات کا انکار کر دے، اور کوئی تشبیہ نہ ہو کہ انسان کے متعلق اس کے ہاتھ ہیں، لوگ کہنے لگے کہ انسان کی طرح ہے، چہرہ انسان کی طرح، پیر انسان کی طرح. نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. لہذا اللہ کی صفات پر ایمان لانا، اس کے اسماء اور صفات پر بلا تعویل، بلا تشبیہ، بلا تعطیل، جیسے ہے ویسے ایمان لانا. اللہ نے فرما دیا کہ وہ عرش پر ہے، بس ہے. اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ کیسے ہمیں نہیں معلوم. اللہ کے ہاتھ ہے کیسے ہمیں نہیں معلوم. اللہ کے پیر ہے، ہمارا ایمان ہے کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم. اللہ کا چہرہ ہے یقین ہے ہمارا کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان لانا، اس کے ایمان کا جو تقاضا ہے اس کے وجود پر ایمان لانا، اس کے رب ہونے کو تسلیم کرنا، اس کی الوہیت کو تسلیم کرنا جو نجات کا ذریعہ.
اور اس کے اسما اور صفات پر ایمان لانا اور اس پہ کوئی تعویل نہ کرنا, کوئی تشبیہ نہ کرنا, کوئی تعطیل نہ کرنا, بلکہ جیسے ہے جیسا قرآن اور سنت میں وارد ہوا ہے اسی طریقے سے ایمان لانا. یہ ایمان باللہ کے چند تقاضے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے فضل و کرم سے ہماری اس محفل کو, ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس گفتگو کو قبول فرمائے اور آخرت کے لیے ہمارے لیے اجر مرتب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے حضرات, ہماری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی شیخ آواز آ رہی ہے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ شیخ آپ کا کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے یہ وقت نکالا, ہم نے آپ سے استفادہ کیا الحمدللہ. ایک سوال ہے, ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے شیخ, کیا توبہ و استغفار کے لیے بطور خاص صلاۃ التوبہ کا تصور ایسا کچھ ہے کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, توبہ کے لیے زبان سے توبہ کرنا ضروری ہے. آدمی اللہ کے سامنے ندامت کرے, اظہار کرے, اگر کسی کا حق متعلق ہے تو حق کو ادا کرے, اور زبان سے توبہ کر لینا کافی ہے. لیکن اگر کوئی اللہ رب العزت کے لیے ایک نماز پڑھتا ہے باقاعدہ, اور نماز اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے, وسجد واقترب, اللہ سے سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ, تو یہ قرب کا ذریعہ ہے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ فرائض کے بعد اللہ سے لگاتار نوافل کے ذریعے سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. جسے طویل روایت. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے خالص اللہ کے لیے, نفل نماز, اور اللہ رب العزت سے اس میں توبہ کر رہا ہے, سجدے میں جا کے استغفار کر رہا ہے, اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, تو اس میں کوئی حرجہ نہیں. لیکن صلاۃ التوبہ الگ سے کر کے باقاعدہ, کہ یہ آدمی ذہن میں رکھے کہ اس کے علاوہ توبہ ہماری قبول نہیں ہوتی, آدمی کو جب بھی توبہ کرنا ہو تو صلاۃ التوبہ پڑھے, تو اس کا کوئی وجود نہیں. توبہ زبان سے کہہ دینا, اللہ کے حضور گڑ گڑا دینا, اس سے معافی طلب کر لینا, یہ کافی ہے. اور ہمارا رب ہر وقت سننے والا ہے, 24 گھنٹے میں ہر وقت ہمارا رب سننے والا ہے. جس وقت بھی انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنی زبان سے اللہ کے بارگاہ میں آ جائے اور کہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ الذی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, ایک دعا بھی سکھائی ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. فرمایا کہ یہ اس قدر اگر اس دعا کو پڑھ کر کوئی اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, چاہے وہ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگا ہوا کیوں نہ, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. تو اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کرتا ہے, اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے, نفل نماز ہے, اللہ سے قریب کر دینے والی ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جب تک ہم صلاۃ التوبہ نہیں پڑھیں گے تب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی, تو یہ غلط عقیدہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اللہ ہمارے ہر وقت پکار کو سننے والا ہے, اکیلے میں پکارے, لیٹ کر پکارے, بستر پہ پکارے, کھڑے ہو کر پکارے, بیٹھ کر پکارے, چلتے ہوئے پکارے, راستے میں کہیں جا رہے ہیں اس وقت بھی اللہ کو پکارے, وہ ہماری پکار سننے والا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ شیخ ایک اور سوال ہے, ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے, بہت پرانا ہے, لیکن یہ حنفی فقہ حنفی کے مکتبہ فکر پر چلنے والے عالم دین کے پیچھے, امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ ہے, تو کیا پڑھ سکتے ہیں, کیا درست ہوگی؟ سوال حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اپنے امام بہتر کو بناؤ جن کا عقیدہ بہتر ہو. آپ کو یاد ہوگا ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور سامنے قبلے کی طرف تھوک دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت سے معزول کر دیا, ہٹا دیا. اتنی بات بھی اللہ کے رسول نے پسند نہیں کی امام کی کہ وہ سامنے کی طرف تھوک دے, اللہ کی توہین. لہٰذا وہ لوگ جن کے عقائد ہی درست نہ ہو, جن کا اللہ رب العزت کے اوپر جو ایمان لانے کا تقاضا ہے اس کے اسماء اور صفات ہی ان کے درست نہیں ہیں, تعویذ بنانے والے ہیں, جادوگری کرنے والے ہیں, اور غلط اس شریعت پر جو اللہ نے نہیں اتاری اس شریعت کو اپنا شریعت ماننے والے ہیں, تو جن کے عقائد بھی درست نہیں ہیں, اور تو ایسوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے بالکل گریز کرنا چاہیے. البتہ فتویٰ ہم نہیں دیتے کوئی, اگر آدمی مشرک نہیں ہے, شرک ظاہری اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے, تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیں امام ایسے کو بنائیں جس کا عقیدہ صحیح ہو, جس کے عمل سے. لہذا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے,
جس کا اللہ کے بارے میں عقیدہ صحیح نہ ہو. مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک باندی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا آسمان پر. کہا میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ. قال عاتقہ فانہا مومنہ، چھوڑو اس کو یہ مومنہ ہے. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں سے پوچھئے، حنفی علماء سے پوچھئے اللہ کہاں ہے، کہیں گے ہر جگہ ہے. یہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو جہمیہ تھے قدیم زمانے میں، ان کا عقیدہ ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ ہے، ایشور کڑکڑ میں. تو یہ عقیدہ رکھنے والا یہ کیسے مومن ہو سکتا ہے، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ہم کافر تو نہیں کہتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر